Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. My name is Muhammad Qasim Ilmi from Al Furqan Al Hakim Academy, لاہور پاکستان سے میں بات کر رہا ہوں. اسٹوڈنٹ آپ سے التماس ہے اور تمام سننے والوں سے میری ہمبل ریکویسٹ ہے کہ پلیز میرے اس چینل الفرقان الحکیم اکیڈمی کو سبسکرائب کیجئے، لائک کیجئے، شیئر کیجئے اور تمام میڈیم یوز کرتے ہوئے اس کی اویئرنیس تمام لوگوں تک پہنچائیے. دیے سے دیا جلتا ہے، چراغ سے چراغ جلتا ہے اور چین سے چین بنتی ہے. تو اس طرح آپ بھی اس نیکی کے کام میں شامل ہو جائیے اور شاید کہ کسی کے دل میں اتر جائے میری بات. اور آپ سے التماس ہے کہ میرے اس چینل کو زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچائیے. آج ہم آپ کے سامنے رکوع نمبر 14 to 15 آج ہم تجوید رول کے ساتھ بما ترجمہ پڑھیں گے. آپ کو سکھائیں گے کہ آپ نے تجوید کے رول کو کیسے دیکھتے ہوئے آپ نے اس لفظ کو پڑھنا ہے، اس کی ادائیگی کرنی ہے، میں آپ کو بتاؤں گا. اور بما ترجمہ، ٹھیک ہے. اور امید کرتا ہوں کہ آپ اس وقت تیار ہوں گے سیکھنے کے لیے، ریڈی ہیں. تو ہم شروع کرتے ہیں. ورس نمبر ہے 121 to 129، یہاں تک ہم پڑھیں گے 121 تا 129 وہ آیات ہم پڑھیں گے. آئیے دیکھتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا بنی اسرائیل اذکروا، یہاں پر آپ دیکھیں، یہاں پر یہ مد ہے، اس کو کہتے ہیں شارٹ مد. یہ شارٹ مد جو ہے مد منفصل ہے کیونکہ اگلا جو ورڈ ہے وہ حمزہ سے شروع ہو رہا ہے، اس لیے یہ مد منفصل ہے. لذکروا یہ واو مدہ ہے. اور I told you in previous lessons there were 3 حروف مدہ, right? Alif, waw and ya. When there is a zabar before the alif, then the alif become madda, ba zabar alif ba. I gave you the example in previous lessons. And when there is a pesh before waw sakina, then the waw becomes madda bu. And there when a zir before ya sakina, then the ya sakina becomes ya madda. So I told you in previous lessons there were 3 harufe madda: alif madda, waw madda and ya madda. The next letter is ni'mati. یہ جو نون ہے نعمتی یلتی انعمت، تو یہ جو نون ہے اور اس کے بعد عین ہے حروف حلقیہ میں سے، تو کلیئر پڑھیں گے. نعمتی یلتی انعمت، یہ بھی جو ہے مد منفصل ہے، رائٹ. اگلا لیٹر حمزہ سے شروع ہو رہا ہے اور یہ ہے انعمت. حروف نون ساکنہ کے بعد حروف حلقیہ میں سے تھروٹل لیٹر میں سے عین آ رہی ہے، تو اس لیے ہم اس کو اظہار کریں گے. یہاں پر انعمت ہم پڑھیں گے. علیکم، میں نے آپ کو بتایا تھا کہ حروف لین ہے وہ 2 ہوتے ہیں. when there is a زبر before یا ساکنہ and یا ساکنہ، تو یا become a lean and واو become a lean. تو حروف لین 2 ہوتے ہیں، ان میں سے ایک یہاں پر یا آیا ہے، اس سے پہلے زبر ہے. علیکم، یہاں اظہار شفوی کریں گے. میم ساکنہ کے بعد واو آ رہا ہے تو اس لیے اظہار شفوی ہوگا. وَأَنِّي فَضَّلْتُكُمْ عَلَى الْعَالَمِينَ، تو یہاں پر بھی اظہار شفوی ہوگا. ترجمہ سماعت فرمائیں. اے اولاد یعقوب علیہ السلام، میری اس نعمت کو یاد کرو جو میں نے تم پر
ارزانی فرمائی اور خصوصاً یہ کہ میں نے تمہیں اس زمانے کے تمام لوگوں پر فضیلت عطا کی۔ وَاتَّقُوا يَوْمًا لَا تجزی یہاں پر بھی واو مدہ ہے، یہاں پر بھی لین مدہ ہے، واو لین ہے، اور ملا تجزی تجزی یہ حروف قلقلہ میں سے ہے، اور میں نے آپ کو بتایا تھا کہ حروف قلقلہ 5 ہوتے ہیں۔ I told you in previous lessons there were 5 حروف قلقلہ، جیم ہے، با ہے، دال ہے، طا ہے اور قاف ہے، 2 نقطوں والا۔ تجزی یہاں پر یہ یا مدہ ہے اور یہ حروف قلقلہ ہے۔ نفسن 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 عن نفسن عن نفسن اکفا کریں گے، سین شیئن والا، کیونکہ تنوین کے بعد شین اکفا لیٹر ہے، اور یہاں پر اکفا کریں گے، گنہ بھی کریں گے، یہاں پر سین کر کے پڑھیں گے آپ، عن نفس شیئن ولا يقبل منها عدل ولا تنفعها شفاعة ولا هم ينصرون۔ تو یہاں دیکھیے گا، یہاں پر ادغام کریں گے، حروف یرملون میں سے یہ جو ہے میم ہے، نو یہ اظہار شفوی ہے، سوری، ہم ینصرون آپ پڑھیں گے، ہم ینصرون کلیئر پڑھیں گے یہاں پر، کیونکہ یا آ رہا ہے میم ساکنہ کے بعد۔ وہ جو میں ابھی بتانے لگا تھا وہ ادغام تھا، معذرت، وہ نون ساکنہ اور تنوین کے بعد ہوتا ہے، اور حروف یرملون ہوں گے اس میں 6۔ اچھا جی، وَإِذِ ابْتَلَى إِبْرَاهِيمَ مد منفصل ہے، رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ یہاں پر اکفا کریں گے، گنہ کریں گے یہاں پر کیونکہ اکفا لیٹرز ہیں اس کے بعد۔ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا قَالَ وَمِن ذُرِّيَّتِي وَمِن یہاں پر وَمِن ذُرِّيَّتِي ذُرِّيَّتِي یہاں پر بھی گنہ کریں گے، وَمِن نون ساکنہ کے بعد اکفا لیٹر ذا ہے، اس لیے وَمِن ذُرِّيَّتِي پڑھیں گے۔ قَالَ لَا يَنَالُ یہاں پر جو الف ہے یہ تفخیم ہے، الف کیا ہے؟ تخفیم ہے۔ ایک ہم آپ کو بتائیں گے تفخیم اور ترقیق کے بارے میں بھی، بولڈ لیٹر ہوگا اور اس کو ڈیلیکیسی کے ساتھ پڑھیں گے، اور ترقیق جو ہے وہ سافٹ ہوگا، اس کو جب زیر اس کے نیچے لگے ہو۔ الف اس لیے تفخیم ہے کہ الف اور لام اور را جو ہیں وہ sometimes we read bold and sometimes we read soft، تو لہٰذا یہاں پر الف تخفیم کے ساتھ ہے۔ اور لو عہد الظالمین ہم پڑھیں گے، ترجمہ اس کا سماعت فرمائیں۔ اور اس دن سے ڈرو جب کوئی جان کسی دوسری جان کی جگہ کوئی بدلہ نہ دے سکے گی، اور نہ اس کی طرف سے اپنے آپ کو چھڑانے کے لیے کوئی معاوضہ قبول کیا جائے گا، اور نہ اس کو اذن الہی کے بغیر کوئی سفارش ہی فائدہ پہنچا سکے گی، اور نہ امر الہی کے خلاف انہیں کوئی مدد دی جا سکے گی۔ اور وہ وقت یاد کرو جب ابراہیم علیہ السلام، اچھا جی، وَإِذِ ابْتَلَى یہاں پر با حروف قلقلہ میں سے با ساکنہ ہے، تو وَإِذِ جنبش یہاں کریں گے، ایکو ساؤنڈ ہوگا، وَإِذِ ابْتَلَى إِبْرَاهِيمَ یہاں با کے اوپر بھی حروف با ساکنہ ہے تو حروف قلقلہ ہے، قلقلہ میں سے ہے تو یہاں پر بھی ایکو ساؤنڈ آئے گا، جنبش کے ساتھ پڑھیں گے، ابراہیم ربہ بکلمات فاتم
ہن. قال انی جاعلک للناس اماما قال ومن ذریتی قال لا ینال عہد الظالمین. اور وہ وقت یاد کرو جب ابراہیم علیہ السلام کو ان کے رب نے کئی باتوں میں آزمایا تو انہوں نے وہ پوری کر دی. اس پر اللہ نے فرمایا میں تمہیں لوگوں کا پیشوا بناؤں گا. اور انہوں نے عرض کیا کیا میری اولاد میں سے بھی ارشاد ہوا؟ ہاں مگر میرا وعدہ ظالموں کو نہیں پہنچتا. وَإِذْ جَعَلْنَا الْبَيْتَ مَثَابَةً لِلنَّاسِ مثابۃ للناس. ہاں یہاں پر ہے تنوین کے بعد لام آ رہا ہے تو ادغام کریں گے. یہاں پر ادغام کے اندر حروف یرملین 6 ہوتے ہیں. یرملون حروف یرملون رائٹ وہ ادغام کے اندر ہوں گے. آفٹر تنوین کے بعد لام آ رہا ہے, لام مشدد کسرہ کے ساتھ زیر کے ساتھ رائٹ. تو لہٰذا یہاں پر آپ گنہ کریں گے سوری معذرت گنہ نہیں کریں گے, الٹ بتا دیا نہیں کریں گے کیونکہ لام آ رہا ہے. لام اور را حروف یرملون میں سے اگر ان دونوں میں سے کوئی ایک آ جائے تو یہاں پر ادغام میں کلیئر پڑھیں گے تلناسی رائٹ تلناسی. لام اور را رائٹ ادغام کے اندر حروف تنوین یا نون ساکنہ کے بعد اگر لام اور را آ جاتا ہے تو ہم اس کو کلیئر پڑھیں گے. آپ کہہ سکتے ہیں کہ اظہار کریں گے تلناسی وَأَمْنًا وَاتَّخِذُوا مِمَّا ادغام شفوی ہے, یہاں پر ڈبل میم آ رہا ہے تو آپ کریں گے مِمَّا اخفا کریں گے, یہاں پر گنہ کریں گے نسلائزیشن. مِن مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى تو وَعَاهِدْنَا مد منفصل کیونکہ اگلا لیٹر جو ہے وہ حمزہ زیر ای سے شروع ہو رہا ہے. إِلَى إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ أَن طَهِّرَ گنہ کریں گے, یہاں پر نون ساکنہ کے بعد اخفا لیٹر طا ہے. أن طَهِّرَ بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ تو لہٰذا یہ بھی مد منفصل ہے. اور اگر یہ حمزہ اس کے ساتھ ہوتا ایک ہی لفظ ہوتا ٹھیک ہے ان دا سیم ورڈ تو پھر یہ مد متصل بن جاتا. وَالْعَاكِفِينَ وَالرُّكَّعِ السُّجُودِ. اب یہاں پر جو کہ دال حرکت کے ساتھ ہے, زیر کے ساتھ, دال کسرہ کے ساتھ ہے, لیکن یہاں پر تو ورس ختم ہو رہی ہے, آیات ختم ہو رہی ہے, گراؤنڈ تا آ گیا ہے, یہاں پر فل سٹاپ ہے. تو لہٰذا جب آپ آخری لفظ جو ہوگا اس کو آپ نے جب وقف کی صورت میں کیسے ادا کریں گے, when the last look at the last letter when stop here at last letter then the last letter changed into sakina letter. so یہ جو دال ہے وہ ساکنہ ہو جائے گی. لاجیکلی ہم یہاں پر جزم لگا دیں گے, حرکت کو ہٹا دیں گے, یہاں پر تو پڑھیں گے وَالرُّكَّعِ السُّجُودِ جود. تو یہاں پر حروف کلکلہ میں سے دال ہے تو اس لیے وقف کی صورت میں اور جزم کی صورت میں اس کو جود پڑھیں گے اس طرح کر کے. اور یہ مد عارض بھی ہے, مد عارض نہیں مد لازم ہے یہ شاید, لیکن دیکھنا پڑے گا یہاں پر مجھے. میں غلط انفارمیشن آپ کو نہیں میں دینا چاہتا اسٹوڈنٹ, اس لیے مجھے یہاں پر دیکھنا ہوگا. مد عارض جی مد عارض یس. تو یہاں پر مد عارض لگے گا. جی میں صحیح بتا رہا تھا, تو یہ مد عارض ہے یہاں پر.
رائٹ، ترجمہ سماعت فرمائیں۔ اور یاد کرو جب ہم نے اس گھر خانہ کعبہ کو لوگوں کے لیے رجوع اور اجتماع کا مرکز اور جائے امان بنا دیا، اور حکم دیا کہ ابراہیم علیہ السلام کے کھڑے ہونے کی جگہ کو مقام نماز بنا لو، اور ہم نے ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام کو تاکید فرمائی کہ میرے گھر کو طواف کرنے والوں اور اعتکاف کرنے والوں اور رکوع و سجود کرنے والوں کے لیے پاک صاف کر دو۔ وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّي، اور جب ابراہیم علیہ السلام نے عرض کیا اے میرے رب، رب اجعل هذا بلدا، یہاں پر حروف قلقلہ ہے، رب اجعل، رائٹ، عل هذا بلدا اظہار کریں گے کیونکہ تنوین کے بعد حمزہ آ رہا ہے حروف حلقیہ میں سے، تھروڈ لیٹر میں سے، تو اظہار کریں گے یہاں پر۔ دن نور ذوق یہاں حروف قلقلہ ہے، اہلہ من الثمرات من آمن منہم باللہ والیوم الآخر، یہاں پر اکفائے شفوی ہے تو یہاں گنہ کریں گے منہم باللہ، اوکے، رو فمیم ساکینہ، تو یہاں پر آفٹر میم ساکینہ با از کمنگ، سو یہاں پر ہم اکفائے شفوی ہے یہاں پر، تو ہم یہاں گنہ کریں گے منہم باللہ والیوم الآخر، آخر یہاں پر تخفیم کریں گے، خواہ یہ زیر کیوں نہ ہو را سے پہلے، لیکن را کو جب ساکن کریں گے تو یہاں پر تخفیم کریں گے، خیر پڑھیں گے، خیر بولڈ پڑھا جائے گا، تفخیم ہوگا را وقف کی صورت میں۔ قال ومن کفر، یہاں پر بھی اخفا کریں گے، ومن کفر، نون ساکنہ بعد کاف آ رہا ہے، کاف اخفا سے ہے، ومن کفر فأمتعه قليلا ثم أضطره إلى عذاب النار، یہاں پر بھی آپ اکفا کریں گے، وَبِئْسَ یہاں جھٹکا دیں گے، ٹوئچ کریں گے، حمزہ ساکن ہے، وَبِئْسَ الْمَصِيرُ، اور یہاں پر بھی دیکھیں یا ساکنہ سے پہلے زیر آ رہی ہے اور را ہے، تو یہاں پر بھی ہم نے اس کو تفخیم کریں گے، را صیر، کیونکہ حروف مستعالیہ میں سے صاد ہے، رائٹ، وہ بولڈ لیٹر تھے 7 خصا ضاغطین قز جو میں نے آپ کو بتایا تھا، اوکے، there were 7 حروف مستعالیہ، ان میں سے صاد ہے اور وہ زیر کے ساتھ ہے، تو یہ جو را ہے وہ را تخفیم کے ساتھ پڑھا جائے گا، صیر۔ تو آئیے، اور جب ابراہیم علیہ السلام نے عرض کیا اے میرے رب، اسے امن والا شہر بنا دے اور اس کے باشندوں کو طرح طرح کے پھلوں سے نواز، یعنی ان لوگوں کو جو ان میں سے اللہ پر اور یوم آخرت پر ایمان لائے، اللہ نے فرمایا جو کوئی کفر کرے گا اور اس کو بھی زندگی کی تھوڑی سی مدت کے لیے فائدہ پہنچاؤں گا، پھر اسے اس کے کفر کے باعث دوزخ کے عذاب کی طرف جانے پر مجبور کر دوں گا، اور وہ بہت بری جگہ ہے۔ استغفر اللہ، استغفر اللہ، استغفر اللہ۔ یہ میں دوبارہ پڑھنا چاہوں گا کہ ان لوگوں کو جو ان میں سے اللہ پر اور یوم آخر پر ایمان لائے، اللہ نے فرمایا اور جو کوئی کفر کرے گا اور اس کو بھی زندگی کی تھوڑی مدت کے لیے فائدہ پہنچاؤں گا، پھر اسے اس کے کفر کے باعث دوزخ کے عذاب کی طرف لے جانے پر مجبور کر دوں گا، اور وہ بہت جلد بری جگہ ہوں گے۔ اب وہ کہتے ہیں کہ یار اتنا برا بندہ ہے اور یہ کتنی
عیش والی زندگی گزار رہا ہے اور یہ وہ، تو اللہ نے یہاں بتا دیا ہے کہ اس کو مدت تھوڑی سی زندگی کی تھوڑی مدت کے لیے فائدہ پہنچاؤں گا، اس کو فائدہ اللہ پہنچاتا ہے، لیکن آخرت میں اس کا جو ہے وہ جو ٹھکانہ ہے وہ بہت برا ہے اور وہ بہت بری جگہ ہے جہاں وہ ٹھہرے گا۔ تو اتنا فخر مت کریں کہ جو برا انسان ہے، نمبر 2 طریقے سے پیسہ کما رہا ہے، بہت امیر ہے اور ظاہری پتہ بھی ہے کہ اس کے حالات یہ ہیں اور وہ اس طرح کماتا ہے پیسہ، تو اس پہ فخر یا اس کو فخری انداز سے مت دیکھیں، بلکہ وہ ترس کے قابل ہے، اس کو ترس کھایا جائے اس کے اوپر کہ اتنا ظلم کر رہا ہے اپنی زندگی کے اوپر کہ آخرت میں بھی اس کا برا ٹھکانہ ہے۔ زندگی میں اس نے عیاشی کے ساتھ زندگی گزار لی، لیکن آخرت میں اس کا حشر برا ہے۔ تو اللہ کے نبی کی جو بیٹی ہیں سیدہ فاطمہ، سیدہ کائنات حضرت فاطمہ الزہرا بنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ آتی ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے مال غنیمت میں سے کوئی لونڈی اگر آئی ہے کوئی تو وہ مجھے عنایت کی جائے، میرے ہاتھوں میں چھالے پڑ گئے ہیں چکی پیس پیس کر۔ تو اللہ کے نبی نے کہا یہ محنت بہت اچھی ہے، مفہوم بتا رہا ہوں، ایگزیکٹلی ورڈ میں یاد نہیں ہے، کہ یہ بہتر نہیں ہے کہ آپ جنت کی عورتوں کی سردار بنیں اور آج کی یہ مشقت کل کی آپ کو کام آئے گی، تو وہ صحیح کہا آپ نے۔ تو آئیے دیکھتے ہیں آگے۔ وَإِذْ یَر یہ را جو ہے تفخیم کے ساتھ پڑھا جائے گا کیونکہ اس سے پہلے زبر ہے، وَإِذْ یَر کیونکہ را ساکنہ ہے اور اس سے پہلے زبر ہے، وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ۔ اللہ اکبر۔ اور یاد کرو جب ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام خانہ کعبہ کی بنیادیں اٹھا رہے تھے تو دونوں دعا کر رہے تھے کہ اے ہمارے رب تو ہم سے یہ خدمت قبول فرما لے، بے شک تو خوب سننے والا خوب جاننے والا ہے۔ ربنا وجعلنا مسلمین، وجعلنا یہاں پر حروف قلقلہ میں سے جیم ہے، جیم ساکنہ، اور معنی یہاں معنی حروف لین میں سے ہے یا، لک ومن رائٹ نون ساکنہ کے بعد ذاہل ہے، ذالک فلٹر ہے، ومن ذریتنا مد منفصل ہے، امت مسلمت لک، تو مد منفصل کے بعد آگے ہے وَأَرِنَا مَنَاسِكَنَا وَتُبْ عَلَيْنَا حروف قلقلہ میں سے با ساکنہ، إِنَّكَ أَنْتَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ۔ اے ہمارے رب ہم دونوں اپنے حکم کے سامنے جھکنے والا، اے ہمارے رب ہم دونوں کو اپنے حکم کے سامنے جھکنے والا بنا اور ہماری اولاد سے بھی ایک امت کو خاص اپنا تابع فرمان بنا، اور ہمیں ہماری عبادت اور حج کے قواعد بتا دے اور ہم پر رحمت و مغفرت کی نظر فرما، بے شک تو ہی بہت توبہ قبول کرنے والا مہربان ہے۔ ربنا وابعث، ربنا یاد رکھیے گا اسٹوڈنٹ، یہ جو با مشدہ ہے تشدید سائن کے ساتھ، یہ ٹوائس ٹائم پڑھا جائے گا 2 مرتبہ، فرسٹ ٹائم ساکن ہوگا با ساکنہ اور اس کے بعد حرکت کے ساتھ رب با، دیکھیں کہ ساؤنڈ دیکھیں، رب با رائٹ، پہلا ساکن ہے پھر حرکت کے ساتھ ہے، اور رب، اور ایکسٹرا سٹریس کر کے ہم اس کو ادا کریں گے، رب اینڈ لٹل بٹ پاز بھی ہوگا یہاں پر، رکیں گے بھی، ربنا وابعث فیہم
رسولا منهم رسولا منهم يتلو هم يتلو إظهار شفوي عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم صدق اللہ العظیم۔ اے ہمارے رب انہی میں سے وہ آخری اور برگزیدہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مبعوث فرما جو ان پر تیری آیتیں تلاوت فرمائے اور انہیں کتاب اور حکمت کی تعلیم دے، کردنائے اراز بنا دے اور ان کے نفوس و قلوب کو خوب پاک صاف کر دے، بے شک تو ہی غالب حکمت والا ہے۔ ماشاءاللہ یہ بہت پیاری دعائیں ہیں اس کے اندر، ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام کی، اور ان کی دعاؤں کے صدقے اللہ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا، جبکہ یہ تمام انبیاء کے سردار بھی ہیں۔ ہمارے آخری نبی جو ہیں ختم النبیین حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے آخری نبی ہیں اور انبیاء کے سردار بھی ہیں۔ یہ ابراہیم علیہ السلام کی دعاؤں کے صدقے اس آیت سے ہمیں پتہ چلا۔ تو میں امید کرتا ہوں کہ اسٹوڈنٹ آپ کو یہ پسند آئے گا میری یہ چھوٹی سی کوشش، اور پلیز میری اس کوشش میں شامل ہو جائیں اور نیکی کے کام میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیں، اور زیادہ سے زیادہ لوگوں تک میری اس کوشش کو پھیلائیے۔ واٹس ایپ کیجئے، انسٹاگرام کیجئے، اور فیس بک پہ کیجئے، ٹویٹر پہ کیجئے، رائٹ؟ تو میرے اس چینل الفرقان الحکیم اکیڈمی کو پلیز سبسکرائب لازمی کیجئے گا۔ اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو، اللہ آپ کی پریشانیاں دور کرے، اللہ آپ کے علم میں، مال میں، دولت میں، عزت میں اضافہ اور برکت دے، اور ہمارا سب کا خاتمہ ایمان کے ساتھ ہو۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔